السلام علیکم ٹورینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر۔ یہ ویک 4 جولائی سے شروع ہو کر 11 جولائی تک چلے گا۔ 2 چینجز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی سولر سسٹم میں آنے والی ہیں جن چینجز سے آپ کی ذات پر کئی طرح سے پازیٹیوٹیز آئیں گی۔ پہلی تبدیلی 10 جولائی کو آئے گی، نیا چاند ہوگا۔ پوری دنیا میں جن علاقوں میں چاند پاکستان سے پہلے نظر آتا ہے ان جگہوں پر 10 تاریخ کو ہو جائے گا، پاکستان میں 11 جولائی کو چاند ہوگا۔ نیا چاند ہونا اپنے اندر ایک معنی خیز ایونٹ ہے، ایک ایسا ایونٹ جس کی وجہ سے آپ کے اندر کی ڈرائینس ریپیئر ہوتی ہے، ایموشنل بوسٹنگ آتی ہے، توجہ ذمہ داری کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ کاموں کی طرف مائل ہوتی ہے۔ نیا چاند کسی بھی ہاؤس میں ہو، اگر وہ پازیٹیو اینگل ہو تو آپ کو جذباتی کیفیات تو ملیں گی ہی ملیں گی۔ کسی نئے چاند کا ایک سرٹن اینگل پر ہونا آپ کو اس اینگل کی طرف زیادہ توجہ دلا دیتا ہے۔ جیسے یہ جو 10 جولائی کو اور 11 جولائی کو پاکستان میں جو چاند ہونے جا رہا ہے، یہ آپ کے 3rd اینگل پر ہوگا۔ 3rd اینگل کی جو منصوبات ہیں وہ یہ کہ اگر چاند 3rd اینگل پر ہو تو فیملی ویلفیئر کی طرف توجہ ہوگی، احساس بڑھے گا، اپنے گھر کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کی کوششیں بڑھ جائیں گی، امیجیٹ فیملی کے لیے بھی، عزیز و اقارب کے لیے بھی، دوست احباب کے لیے بھی، ایون اپنے ڈپینڈنٹس کے لیے بھی۔ تو یہ اس کا ایک سرٹن اینڈ اسپیشل ایڈوانٹیج ہے۔ بٹ بات ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ چاند کا ذاتی گھر بھی ہے۔ پورے سولر سسٹم میں چاند جتنے بھی ایڈوانٹیجز دیتا ہو، بٹ 3rd اینگل پر وہ آپ کو سب سے زیادہ ایڈوانٹیجز دیتا ہے، جس ایڈوانٹیجز کا امپیکٹ آپ کی اسپرٹ تک جائے گا۔ جذباتی کیفیات تو ویسے بھی اسپرچول سائڈ پر اپنا اثر دکھاتی ہیں، آپ ویلفیئر کریں، وہاں سے جو دعائیں ملتی ہیں اس سے آپ کی اسپرچول سائڈ گرو کرتی ہے۔ اگر آپ سخاوت کرتے ہیں، کسی کے ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے ہاں خیر و برکت آتی ہے، اور خیر و برکت جو ہے وہ اسپرچول سائڈ کا ایک بینیفٹ ہے۔ اگر آپ کسی کے لیے کوئی راہ ہموار کرتے ہیں، کسی کے لیے کوئی پازیٹیو چینج لے کر آتے ہیں اور اس کی طرف سے جو آپ کو ریوارڈز ملتے ہیں وہ بھی اسپرچول سائڈ کے پیس آف مائنڈ ملتا ہے، فیس ویلیو بڑھتی ہے، دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں اسپرچولی سائڈ کی ہیں۔ بٹ یہاں پر ایسٹرولوجیکل بھی اسپرچول ڈیولپمنٹ کا ایک ایونٹ بننے لگا ہے 11 جولائی کو۔ چاند کی یہ والی منزل آپ کے دل میں تسکین، روحانیت کی طرف توجہ اینڈ احساس، ذمہ داری کے ساتھ ادھر ڈیولپ ہوگا۔ بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ٹورینز، اصل معاملہ کیا ہے کہ یہ والا چاند ذی الحج کا چاند ہے۔ جیسے ہی یہ چاند 11 تاریخ کو پاکستان میں اور 10 تاریخ کو باقی مڈل ایسٹ میں، فار ایسٹ میں، خلیجی ممالک میں، یورپین ممالک میں چاند ہوگا تو ذی الحج کے وہ بڑے 10 دن شروع ہو جائیں گے جن میں کیا ہوا ہر عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اس میں قربانی، اس میں نیک اعمال، اس میں خیرات، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا اینڈ قربانی کرنا، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ جو عام دنوں کے کیے ہوئے تمام عمل ہیں، اگر وہ عمل ان 10 دنوں میں کیے جائیں گے تو ان کا ریوارڈ عام دنوں کے عملوں سے زیادہ طاقتور ہوگا۔ تو یہ اس کا آخری امپیکٹ ہے۔ اب اگلی خبر کیا ہے؟ اسی 11 تاریخ کو اسی 3rd ہاؤس میں مرکری بھی انٹر ہو جائے گا، مرکری ان کینسر فرام 11 جولائی۔ تو یہ جو آپ فیملی ویلفیئر کریں گے یہ صرف جذباتی نہیں ہوگی، یہ جو آپ فیملی ویلفیئر کریں گے یہ صرف دلچسپی کے امور سے نہیں ہوگی، عقل و ذہانت پر مبنی ہوگی۔ بہترین رولز بنائیں گے آپ اپنی فیملی کے لیے، بہترین پلاننگز کریں گے اپنی فیملی کو ڈیولپ کرنے کے لیے، بہترین قسم کی کمیونیکیشن، بہترین قسم کی تعلیمی سرگرمیاں، بہترین قسم کے پلانز جو کہ فیملی ویلفیئر کی، فیملی گروتھ کی، فیس ویلیو کی، ٹینشنز کے ریموو کرنے کی، اسپرچول گروتھ کی اینڈ ادروائز آپسی اٹیچمنٹس کی وجہ بنے گی، ناراضگیاں دور ہوں گی، تہمتیں ختم ہوں گی، گیٹ ٹوگیدرز کے موقع ملیں گے، آپ کی صلاحیتوں دوسروں کے کام آئیں گے، دوسروں کی صلاحیتیں آپ کے ریسورسز دوسروں کے لیے کام آئیں گے اور ان کے ریسورسز آپ کے لیے کام آ سکیں گے، کمبائن وینچرز ہو سکیں گے، شراکت داری ہو سکے گی، رشتہ داری ہو سکے گی، لو اٹیچمنٹس ہو سکیں گی اینڈ سب سے بڑی بات پرانی یادوں سے محظوظ ہو سکیں گے۔ So Mercury is in Cancer from 11th July and new moon in Cancer house. And سورج
21 جون سے ہی اس کینسر ہاؤس میں ہے. تو یہاں 3 بڑے پلانٹس اکٹھے ہو گئے، مرکری، مون اینڈ کینسر، مرکری، مون اینڈ سن. سورج کی وجہ سے آپ باہمت رہیں گے، سورج کی وجہ سے آپ کے اندر وہ بہادری پیدا ہوگی جس سے آپ کوئی بھی ڈیسیجن فرملی لے سکیں گے، وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، وداؤٹ اینی ڈر، خوف، غم دور ہوں گے. اینڈ سورج کی یہی سپورٹ آپ کے چھوٹے اقدام کو بڑے ریوارڈز میں بدلنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے. اپنے ان 3 بڑے ایونٹس کو جو اللہ تعالیٰ نے مفت میں دیا، آپ نے کوئی درخواست تو نہیں دی تھی نا ٹورینز کے یہ مرکری یہاں آ جائے، یا آپ نے کوئی اقدام کیا ہو یا کوئی وظیفہ پڑھا ہو یا کسی طرح کا کوئی بٹن دبایا ہو. اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے یہ آبجیکٹس موو کر رہے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا. تو یہ اتنے بڑے آبجیکٹس اگر اتنے پازیٹیو اینگل پر آئے ہیں کسی میتھڈ کے تحت، تو وہ میتھڈ بنانے والا کون ہے؟ کس نے ان کو یہ ترتیب بتائی ہے؟ ان کی سپیڈ کس نے رکھی ہے؟ اس سپیڈ کو، وہ جو آربیٹل موومنٹ ہے اس میں کس نے ڈھالا ہے؟ اگر یہ ایک اچھے اینگل پر آ رہے ہیں تو یہ کسی کی مرضی سے ہی آ رہے ہیں. جس نے آپ کو بنایا ہے اسی نے ہی اس سسٹم کو بھی بنایا. اور اس سسٹم کی نالج حاصل کر کے اپنے ٹائم کو بہترین سمت میں یوز کرنا، فیملی ویلفیئر میں، اسپرچول سائڈ پر، بزنس سائڈ پر، ریلیشن شپ سائڈ پر، اسپرچول اچیومنٹس کے طور پر، یہ ٹائم شروع ہونے لگا. اب اس کے فائدے سنیں کن کن لوگوں کو ہوں گے. مارس کے اچھی پوزیشن پر ہونے کی وجہ سے پراپرٹی ایجنٹس کو اس کا بہت فائدہ ہوگا. اسپرچول 10 ڈیز ہونے کی وجہ سے تمام وہ ٹورینز جن کا کچھ بھی اندر سے الجھا ہوا تھا، غمگین تھے، اداس تھے، ڈپریس تھے، انسلٹ فیل کر رہے تھے، سینسٹیوٹی فیل کر رہے تھے، وہ ٹھیک ہوں گے. ہاؤس وائفز جو فیملی ویلفیئر کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتی ہیں، ان کو بہترین ریوارڈ مل سکیں گے، اولاد کی تربیت کی صورت میں، ہسبینڈ کی محبت کی صورت میں، بزرگوں کی شفقت کی صورت میں، عزیز و اقارب کے اوبلائج اپریشیٹ کرنے کی صورت میں. مرکری کے اسی ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کی جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں وہ غیر معمولی رہیں گی. ان تعلیمی سرگرمیوں میں کریٹیو ٹورینز، اسپیشلی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، اسپیشلی فلم میکرز یا پھر فیشن ڈیزائنرز، وہ غیر معمولی حد تک فلرش کریں گے، گروتھ پکڑیں گے، فیس ویلیو بنائیں گے، مٹیریل ایڈوانٹیجز لے سکیں گے. ریسرچ ورک کرنے والے ٹورینز بھی آگے بڑھ سکیں گے. بیمار ٹورینز کو بھی سٹار پوزیشن کی سپورٹ کی وجہ سے بیماریوں سے خلاصی ملنے کے چانسز ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے بینیفٹس ہیں. میں ویکلی ویڈیو بیان کر رہا ہوں، پوری زندگی کا لاہ عمل نہیں دے رہا. لہٰذا جو نئے 3 پلانٹس کی پوزیشن بنی تھی وہ میں نے بیان کر دی. ادروائز مارس اچھی پوزیشن پر ہے، وینس اچھی پوزیشن پر ہے، مرکری اب اچھی پوزیشن پر آ گیا. سو یہ گروتھ ہو رہی ہے. اب سیٹرن اینڈ جوپیٹر ویک ہے. اب اگر کسی بھی ٹورینز میں کچھ سپارک ہے، اسے اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے، اسے اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا ہے، اسے اپنی کیریئر سائڈ پر ڈیولپمنٹ چاہیے، اسے اپنی ایجوکیشنل سرگرمیاں ڈیولپ کرنی ہے، اسے فیس ویلیو بنانی ہے. کسی ٹورینز کو شہرت کا بہت شوق ہے، کسی ٹورینز کو تقریر کرنے کا بہت شوق ہے، تو دس از دا رائٹ ٹائم وین ٹائم از سپورٹس اے لاٹ، جس کی وجہ سے آپ کے اندر کی کمیاں، کمزوریاں اینڈ آپ کی خواہشات ٹارگٹ فلی کور ہو سکیں گی اینڈ چیزیں آپ کی توقعات کے مطابق چل سکیں گی. اگر کوئی چھوٹی موٹی کمی رہ جائے، کوئی سینسٹیوٹی آپ کے آڑے آ رہی ہو، تو دس از دا افیکٹو موسٹ ریمیڈی از گو ود روبی، ایمرلڈ، یا پھر ان کے ایکول کوئی بھی ریڈیشن والا سٹون ہو لائک بلو سفائر، وہ بھی پہنا جا سکتا ہے. بٹ روبی اینڈ ایمرلڈ زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، زیادہ فرینڈلی ہوتے ہیں. ساتھ میں سورہ شمس پڑھی جائے فار آسٹرولوجیکل ٹریٹمنٹ اینڈ ادروائز، کیونکہ اچھے بڑے 10 دن تو شروع ہو ہی جائیں گے. دیگر جتنے بھی آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریے، اس سے خیر اور برکت آئے گی. لیکن اگر کوئی ٹورس یہ سب ریمیڈیز جو میں پچھلے کئی سالوں سے آپ کو پرسکرائب کر رہا ہوں آلریڈی پرفارم کر چکے ہیں اور پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہے، تو پھر اس ریمیڈی پر اپنا بہت زیادہ ٹائم کل نہ کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو آپ زیادہ سیویئر ہیں یا پھر اس طرح کی ریمیڈی سے سارٹ آؤٹ نہیں ہوں گے. ان سے جو مزید سیویئر ریمیڈیز ہیں جو انڈیویجولی پرسکرپشن ہوتی ہے، یہ اوور آل پرسکرپشن ہے، جو کوئی بھی کر لے کوئی پرابلم نہیں ہوتی، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں یا کچھ نہیں ہوتا. لیکن جو انڈیویجول ریمیڈیز ہوتی ہیں وہ پھر صرف آپ کے لیے ہوتی ہیں، اسے ہم اوور آل پبلکلی
प्रिस्क्राइब नहीं करते। अगर आप इंडिविजुअल जायचे की तरफ जाएं तो हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि प्रॉब्लम्स कितनी सिवियर हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं टॉरियंस, इन पर रब्ता करके आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है, हम कई दफ़ा इस बात का जिक्र कर चुके हैं। होपफुली आप इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते ज़ाहिर बात है हज का सीज़न चल रहा होगा, यौम अरफात होगा, दीगर भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स भी आएंगे। उन इवेंट्स का आपकी ज़ात पर, मामलात पर, स्पिरिचुअल साइड पर, लव लाइफ पर, सेहत पर, अचीवमेंट्स पर, करियर पर क्या फ़र्क आएगा वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये कोशिशें टॉरियंस, मेरी ये रिसर्चेस वक्त आने से पहले आपको इस सिस्टम की जो चेंजेस हैं उसके बारे में बताना पसंद आता हो, या उससे आप अपनी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा हासिल करते हो, या फ़ायदा दरकिनार आप सिर्फ नॉलेज में ही इजाफ़ा करते हो, तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है। हमारी इस दुनिया का सबसे कीमती सरमाया सिर्फ आपकी दुआएं, आखिरत की भी हमारे लिए यही सबसे कीमती चीज़ है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह है, मेरी भी, मेरी टीम की हौसला अफजाई की भी वजह है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।